جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی جائیں گی، مجالس اور اللہ کے اعلانات بڑھتے جائیں گے، وقت میں گنجائش نہیں رہے گی. لہٰذا میں شعراء کرام کو پہلے سے بتا دوں، اگر وقت ہوگا تو پڑھواؤں گا، ورنہ معذرت ہے نہ پڑھواؤں گا. لہٰذا اگر وقت ہوگا تو میں پڑھواؤں گا. میں ملک علی جناب مولانا عبید الاسلام نبی الرضا صاحب پر سے تشریف لے رہے ہیں. سلوات اللہ دشمنوں پر خام نائی صاحب کی فوٹو سے جن جن کو تکلیف ہے ان سب پر بے شمار لعنت. ایک آواز بلند سلوات.
کہہ دیجیے کہ اللہ اور اس کے رسول
تم اس اطاعت سے منہ موڑو گے فإن اللہ لا يحب الكافرین، پروردگار کافروں سے محبت کرنے والا نہیں ہے، کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اطاعت پیغمبر کیسے کی جائے اور اطاعت پیغمبر کن حالات میں، کن شرائط میں مکمل طور پر ممکن ہے، زمانے کی رخ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کی ہوا کیا ہے۔ نہ انسان زمانے کی ہوا سے ڈرے، نہ زمانے کی آندھیوں سے ڈرے، بلکہ محبت الہی کی بنیاد کے اوپر اطاعت رسول کی راہ پر گامزن رہے۔ اگر اسے دیکھنا ہے تو ہمیں کربلا والوں کی طرف آنا پڑے گا کہ جنہوں نے تمام تر پابندیوں، سختیوں اور محاصرے کے باوجود اطاعت رسول کا وہ نمونہ پیش کیا جسے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور اسی لیے اطاعت رسول کیسے کی جائے، اطاعت رسول کیسے کی جائے، کیسے ہم پیغمبر کی ہر بات پر دل سے وعدانہ طور پر آمادہ ہو اسے قبول کرنے کے لیے، اور جو کچھ پیغمبر کہہ رہے ہیں ہمارا دل اسے تسلیم کرے۔ یہ جو رخ ہے، اس رخ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسا سرمایہ ہو کہ جسے محبت حسین کہتے ہیں۔ محبت حسین عملی طور پر بتاتی ہے کہ کیسے تمہیں اطاعت پیغمبر کرنا ہے، محبت حسین کی بنیاد پر۔ اور یہ مالک کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمارے دل میں اس محبت کو قرار دیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا مجلس میں کہ ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس میں تپش محبت حسین نہ ہو، دل میں حرارت نہ ہو محبت حسین کی، کہ وہ دل نہیں ہے، وہ گوشت کا لوٹا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ دل نہیں ہے۔ اور اس کو آپ محسوس کیجیے گا، کیونکہ وہ دل نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو آپ دیکھیں کہ سب کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال، دولت، سرمایہ، طاقت، پاور، جو کچھ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، انتقال دنیا سب کچھ موجود ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ اب بہت زیادہ چلن ہو گیا ہے رسم کے لیے کہ بھائی وہ 10 کروڑ کا آدمی ہے، 20 کروڑ کا آدمی ہے، قیمتیں آدمی 25 کروڑ کا ہے، کتنے کروڑ کا ہے، یہ 25 کروڑ 30 کروڑ کا آدمی اگر اس کے دل میں محبت حسین نہ ہو تو اس سے بہتر چوہے بلی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ جتنی بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔ شکران نعمت کے لیے محبت حسین ضروری ہے۔ اب ہم سب کے لیے بہت اہم مرحلہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں اس لائق سمجھا، عنایت کی ہمارے اوپر، کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کہ پروردگار جب کسی بندے کے ساتھ، یا من اراد اللہ بہ الخیر، جب کسی پروردگار کسی انسان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیادتہ، تو نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن یوں ہی نہیں کرتا۔ آپ اس پہ غور کیجیے گا، نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن نیکی یوں ہی نہیں کرتا۔ آپ کسی کے ساتھ مثال کے طور پر نیکی کرنا چاہیں تو آپ کیسے انسان کے ساتھ نیکی کریں گے؟ اس نیکی کی قدر کریں۔ معمولی سی میں چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے بات واضح کر رہا ہوں۔ آپ کے بچے نے کہا کہ بھائی مجھے ایک اچھا سیل فون چاہیے، اور بہت اس نے مسلسل 17 سال کا تھا، اس نے بہت ضد کی کہ مجھے لیٹسٹ موبائل چاہیے اچھا، آپ نے لا کے دے دیا، مجھ سے کہا پر بھی آپ کو لا کے دے دیا۔
نہیں، وہ بہت ہی بگڑے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں توجہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنی نسل کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. لوگ اچھا کہتے ہیں زندگی لیکن اگر واقعی صاحب کرے تو صاحب آپ کا انسان ہے تو ایسا نہیں کرے گا. توجہ کیجیے گا. یا آپ نے مثال کے طور پر بائک لا کے دی، اس سے دوسرے دن جا کے خراب کر دی، ابھی ایکسیڈنٹ کر دیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس لائق نہیں ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. ظاہری دنیا میں اگر کوئی نعمت ملنے کے بعد اس کا حق ادا نہ کرے تو انسان اسے دوسری نعمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پروردگار نے انسان کو پوری زندگی کی اتنی بڑی نعمت دی ہے. آنکھیں مانگی نہیں کہ اس نے دی، کان مانگے نہیں کہ اس نے دیے، ہاتھ پیر ہم نے مطالبہ نہیں کیا اس نے دیے. لیکن یہاں پر قابل غور مرحلہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد خیر پروردگار کیا ہے؟ خیر پروردگار یہ ہے آنکھوں سے وہ دیکھو جو خدا چاہتا ہے، کانوں سے وہ سنو جو خدا چاہتا ہے، اپنی زبان سے وہ بولو جو خدا چاہتا ہے. اور یہ مرحلہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک محبت حسین کا پہرا نہ ہو. آنکھ وہ دکھائے گی جو خدا چاہتا ہے، شرط یہ ہے محبت حسین کا پہرا ہو. کان وہ سنیں گے جو خدا چاہتا ہے، شرط یہ ہے کہ کانوں پہ پہرا ہو محبت حسین کا. جب یہ منزل ہے تو من اراد اللہ بالخیر، پروردگار جس کے ساتھ بھی نیکی کرنا چاہتا ہے تو اب نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن پہلے محبت حسین کا پہرا بٹھا دیتا ہے. اب کچھ دن وہ ہوتے ہیں جو محبت حسین کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. جیسے ہی قبول کر لیتے ہیں ان کی زندگی میں برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اتنی زیادہ یزیدیت سے انسیت ہے کہ کسی بھی مرحلے میں محبت حسین جیسا پاکیزہ جذبہ ان کے نجس دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لہذا زندگی ان کا مقدر بن جاتی ہے، تحقیر ان کا مقدر بن جاتی ہے. لوگ انہیں ذلیل کرتے ہیں اور زندگوں میں اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں. عزتوں کے پاس آنا نصیب نہیں ہوتا. اس لیے کہ حسینیت جہاں پر ہے وہاں پر عزت ہے، اور جہاں حسین ہے وہاں زندگوں کا پتہ نہیں. آج منت اللہ یہ اعلان ہے کہ جہاں جہاں عزت ہے وہاں حسینیت ہے، جہاں زندگیں ہیں وہاں حسینیت ہے. صلوات پڑھ دے محمد. محبت حسین کی یہ فرش اعلیٰ یہ کیا ہے؟ یہ فرش اعلیٰ در حقیقت یہ شمع محبت ہے جو جل رہی ہے اور یہ پروانے تو اس شمع کے ارد گرد بیٹھے محبت حسین کے چلیے بڑا کمال ہے. آپ دیکھیے کہ عجیب حرارت ہے اس محبت میں. آپ کتنے لوگوں کو اپنے یہاں دعوت دیتے ہیں کسی پروگرام میں، شادی میں، کسی اور کوئی انویشن ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں 10 بار آپ ان کو میسج بھی کریں، کال بھی کریں، اس کے بعد بھی آخر میں کہیں نہیں آ سکے. یہ صرف محبت حسین کا کمال ہے. انویٹیشن دینے کی ضرورت نہیں، دعوت نامہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، اور صرف محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے آسمان حسینی جمع ہو جاتا ہے. یہ محبت ہے، آسمان حسینی عشق حسین میں جمع ہو جاتے ہیں. اور اب یہاں پر یہ مارکر کی منزل ہے کہ جب محبت حسین کا عظیم سرمایہ آپ کو مل گیا تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور محبت حسین کے بعد یہ سوچنا ناانصافی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. اور توجہ کیجیے گا، جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے یہ ناانصافی ہے. بالکل ویسے ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام چاہنے والا صحابی مولا کی خدمت میں ہے. مولا سے کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا ہو آپ کی محبت دل میں ہے، کیا ہوگا؟ مطلب کیا؟ تو مولا جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو کیجیے گا، جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟
یہ اپنا تذکرہ بتائیے کہ جنت ملے گی. مولا نے اس کے سامنے یہ روایت آپ دیکھیں ہماری مدعو کتب میں روایت موجود ہے. امام نے اس سے خطاب ہو کے کہا, جو امام نے اس سے خطاب ہو کے کہا, مخاطب ہو کے خطاب کیا, اور جو بات کہی وہ ہر ایک عزادار تک پہنچنا چاہیے کہ جس کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارا کل کیا ہوگا. اس کے پاس محبت حسین نہ ہو, وہ سوچے کہ اس کے کل کیا ہوگا. تو امام نے جب اس نے کہا کہ مولا مجھے جنت ملے گی کہ نہیں, جنت کی بات کرتے ہو, تو اسے دیکھ کے کہا انتم الیوم فی الجنہ. تمہارا ذہن کیسا ہو گیا ہے کہ امام کے پاس بیٹھے ہو. امام نے کہا تم اسی وقت جنت میں ہو. فریاد کے لیے, ہاتھوں کو تم اٹھاؤ تو فریاد کے لیے. مولا ضرور آئیں گے امداد کے لیے, مولا ضرور آئیں گے امداد کے لیے. اصغر نے مسکرا کے کہا سن لو ہرملا, اب تیری نسل تڑپے گی اولاد کے لیے, اب تیری نسل تڑپے گی اولاد کے لیے. نعرہ حیدری. زمان علیہ السلام کے واسطے باواز بلند صلوات. آج جنت میں ہو تو کون سی جنت چاہیے؟ ولایت کے سائے میں وہ یہی کہے تھے. ولایت کے سائے میں وہ یہی کہے تھے. امام نے اس کی معرفت کے لیول کو بیان کیا, اور یہیں سے حضرت کا لیول کی معرفت کا پتہ چلتا ہے. اس سے بڑی جنت کیا ہے اور یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ کیا ہے. امام کی معیت, امام کی ہمراہی, امام کے ساتھ ہونا. جب تم امام کے ساتھ ہو تو اس ساتھ کے بعد کسی کا ساتھ ضروری ہے. کسی کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کی بات تو الگ ہے, ساتھ بھی ضروری نہیں ہے. دنیا تمہارے خلاف ہو لیکن تمہارا امام تمہارے ساتھ ہو. بس تمہارا امام تمہارے ساتھ ہو. اور اگر تمہارا امام تمہارے ساتھ ہے تو کسی کو ریلیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو عالی کریم معرفت کا ایک پہلو ہے یہ پتہ نہ چلتا. اگر یہ شہدائے کربلا نہ ہوتے, بہت توجہ کیجیے گا کہ امام میں سید سجاد علیہ السلام سے یہ معتبر روایت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں. یہ امام سے روایت ہے, امام ذوالعابدین علیہ السلام سے. میرے بابا نے اصحاب وفا کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد ان سے فرمایا قد غشی علیکم اللیل, رات تیزی کے ساتھ تمہاری طرف آ رہی ہے. قد غشی علیکم اللیل فاتخذوہ جملا, اس رات کو سپر بناؤ, اس رات کو تم سپر بناؤ. انتم فی علم, تم سب کے ساتھ آزاد, سب کو میں نے چھوڑ دیا. لیس علیکم منی امام, میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. میں نے اپنی بیعت کو تمہارے سروں سے اٹھا لیا, چلے جاؤ. صاحب وفا سے کہتے ہیں کہ تم سب کے ساتھ چلے جاؤ رات کی تاریکی میں. اور بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ سید الشہداء نے جلتے ہوئے چراغ کی لو کو بجھا دیا کہ اگر تمہیں جانے میں شرم آ رہی ہے کہ لوگ دوسرے دیکھ لیں گے کہ فلاں مجھے چلا گیا, فلاں چلا گیا, تو اندھیرے میں چلے جاؤ, اندھیرے میں نکل جاؤ. اور بعض جگہوں پر ملتا ہے, عجیب روایت ہے کہ اگر اس پر بھی تمہیں شرم آتی ہے تو میرے ایک ایک اہل بیت میں سے ایک ایک کا
شہداء کربلا نے جو کی ہے وہ ضرور معاف کرے. اس کے بعد یہ بیٹھے رہے, اتنا کہنے کے بعد یہ بیٹھے رہے, اور اس کے بعد سے اور کیا کر سکتے تھے. شہداء نے ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میرے جد کو جواب کیا دو گے, نانا کو جواب کیا دو گے کہ حسین کو تنہا چھوڑ دیا, اور تمہاری عاقبت کا کیا ہوگا, تو میں حسین ضمانت دیتا ہوں, اس سے ضمانت نہیں دیتا ہوں, بلکہ اشارہ کیا ابھی تمہارا مقام بہشت میں یہ ہوگا, حریر تمہارا مقام یہ ہوگا, سہیل تمہارا مقام یہ ہوگا, ابو سمامہ تمہارا مقام یہ ہوگا, مسلم بن عوف تمہارا. ہر ایک صحابی کو مولا نے بہشت میں اس کا مقام بھی دکھایا. حضرت آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر حسین جیسی ذات جو سرداران جوانان جنت کا جن کے سر پر تاج ہے, وہ اگر کسی کی بہشت کی ضمانت دے دے تو کوئی ہے تو کہے کہ نہیں بہشت اس کی نہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے بہت نیک اعمال کیے ہوں, لیکن آخر وقت میں کہا جائے کہ بہشت تمہاری نہیں, اس لیے کہ فلاں عمل تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا, فلاں قابل قبول نہیں, فلاں ایسا فلاں ایسا, ہزار مشکلیں ہمارے عمل کے اندر نکل آئیں. لیکن اگر سید الشہداء نے ضمانت لے دی تو اب کوئی پوچھے گا نہیں تم نے کیا 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 نہیں کیا. اب کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ سوال کرے کہ تم نے کیا کیا. اس کے بعد ایک فرمانا ہوگا مجھے بہشت کی ضمانت سید الشہداء نے دی. جس کے پاس ضمانت سید الشہداء ہو اس سے کوئی سوال نہیں ہونے والا ہے زندگی جو ہے. بہت بڑی دیا اتنی آسانی کے بعد یہ دیکھیں محبت حسین, اتنی آسانیوں کے باوجود اب جب ایک خاموشی تھی, اس خاموشی میں سب سے پہلی ذات جس کی آواز گونجی فضائے کربلا میں وہ حضرت ابو عباس. اس کے بعد دوسرے اصحاب سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ مولا ہم آپ کے ساتھ اس لیے نہیں آئے کہ ہم جنت میں چلے جائیں, آپ کو تنہا چھوڑ دیں. اس کا مطلب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بغیر جنت بھی ہمارے لیے جہنم ہے. ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے. اور یہ معرفت کا جذبہ ہے, یعنی اس بات کا اظہار ہے کہ مولا جب آپ کی محبت دل میں آ گئی تو اب اس سے کم پر ہم تیار نہیں ہیں کہ جہاں خون آپ کا گرے وہی ہمارا گرے, جہاں آپ کی لاش کرتے وہی ہماری لاش نہیں کرتے. جو درد آپ محسوس کرے وہی ہم بھی محسوس کریں, اور اسی میں لذت ہے. اور توجہ کیجیے گا, اور اسی کے اندر لذت ہے, اور یہی حقیقی آزادی اور حقیقی حریت ہے. محسوس کیجیے گا کس منزل پر میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں. یہ محبت حسین یہ کتنی بڑی طاقت ہے, اور پھر دفاع حق انسان کیسے کرتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین کی بے طالب کا ایک نورانی کلام ہے, اس کے کچھ جملے جیسے ابن ابی حدید معتزلی میں جو علماء نے نقل کیا, اور اس کو علماء نے بہت ساری تفسیر کی ہے, انہوں نے بھی اس کی تشریح کی. بہت توجہ کیجیے گا. آج انسان اپنی زندگی میں اگر غلامانہ زندگی گزار رہا ہے تو حسینیت کی جگہ سے بالکل الگ ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے. انسان کو پروردگار نے پیدا نہیں کیا کہ وہ کسی کی غلامی کرے, اور غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی پریشانی پر لکھا ہو کہ غلام ہو. کبھی انسان فطری طور پر غلام ہوتا ہے, جہاں پر کوئی پٹا غلامی کا نہیں پڑا ہوتا, بلکہ جہاں فکری طور پر ہم کہیں کسی فیشن کے غلام ہیں, کہیں کسی نظریے کے غلام ہیں, تو یہ ساری غلامی کی زنجیریں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی ہیں. کبھی کبھی پوری قوم غلام ہوتی ہے, اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے. آزاد کون ہے؟ جس کی اپنی فکر ہو, جس کی اپنی سوچ ہو, جس کا اپنا سسٹم ہو. اور اپنا سسٹم, اپنی سوچ, اس کا مظاہرہ بغیر علم کے, بغیر تعلیم کے ممکن نہیں ہے. اگر خود ہم فیصلہ کریں کہ کہاں پر
متکلم ہیں. اور غور کیجیے گا، یہ بہت اہم مرحلہ ہے. اب مولائے کائنات نے ایک جگہ پر اپنے کلام کے اندر پیغام دیا اور اس میں آزادی کو بیان کیا ہے. اور اس آزادی کو آپ شہدائے کربلا کی قربانیوں سے سمجھیں اور اس واقعے سے کہ چراغ قبول کر دیا کوئی نہیں گیا. کیسے؟ مولا فرماتے ہیں انا حر یدعو هذه الماء لأهلها. کیا ایک آزاد انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے منہ میں بچے ہوئے کھانے کے ایک حصے کو جو اس کے منہ میں دانتوں میں پھنسا ہوا ہے اسے ہم کھلال سے نکالتے ہیں کھانا نہیں ہوتا. اردو میں رکھا ہوتا ہے دیکھیں جب آپ ہم پہ بل پے کرتے ہیں وہاں پر بھی آج آپ کے سامنے آ جاتا ہے. جب آپ نے کھانا فنش کیا ختم کیا وہاں پر وہ کھلال ہوتا ہے. اس سے کیا ہے کہ وہ روٹی کے گوشت کے ٹکڑے ایسے میں آپ سے نکالتے ہیں. لمازہ کا مطلب شہید پہلے نے اسے بیان کیا وہ کھانا جو انسان کے دانتوں میں پھنس جائے. وہ کھانا جو انسان کے دانتوں میں پھنس جائے اسے لمازہ کہتے ہیں. ابن ابی حدید معتزلی نے بھی ایک تعریف کی ما تبقى في الفم، جو منہ میں غذا بچ جاتی ہے اسے کہتے ہیں لمازہ. اب مولا کہتے ہیں آزاد انسان کون ہے؟ کہتے ہیں آزاد انسان وہ ہے جو کسی کے منہ میں پھنسے ہوئے گوشت کے ریشے یا ٹکڑے کی طرف اثر سے نہیں دیکھتا کہ مجھے مل جائے. آپ دیکھیے آپ کبھی بھی چاہے کتنی بھی بھوک آپ کو لگ رہی ہو کبھی بھی کسی ایسے انسان کو جو کھانا کھا رہا ہے کسی کو پھنسا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ روٹی کا ٹکڑا جو پھنسا ہوا مجھے مل جائے. یہ نہایت نیچ پن ہوگا، یہ نہایت ذلت ہے. تو ایک آزاد انسان کسی کے ذہن میں پھنسے ہوئے کھانے کے اجزاء کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو مولانا نے کہا آگاہ ہو جاؤ کہ آزاد انسان کو میں اللہ حر یدعو هذه الماء لأهلها. کہ ایک آزاد انسان یہ جو پھنسا ہوا ذہن میں منہ میں جو حصہ ہے کھانے کا وہ اس کے اہل کے لیے چھوڑتا. ہو سکتا ہے کوئی اور دوسرے لوگ ہوں لیکن ہمارا چاہنے والا کسی کے منہ میں پھنسی ہوئی غذا کی طرف نہیں دیکھتا. اب کمال یہ ہے مولا کائنات کا کہ مولا نے اس پوری دنیا کو لمازے سے تعبیر کیا ہے. یعنی یہ پوری دنیا جو کائنات میں ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ ثروت، یہ پیسہ، اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو تمہیں اتنا تو آزاد ہونا چاہیے کہ کسی کے منہ کی طرف مت دیکھو. یہ پوری دنیا کسی کے منہ میں پھنسے ہوئے دیوانے کی طرح ہے. تو کوئی اس دنیا کے لیے حق کو ناحق کرے لیکن ہمارا شیعہ نہیں کرے گا. ایک مجھے اب اور توجہ کیجیے گا. اللہ حر یدعو هذه الماء لأهلها ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة. اس لیے کہ تمہارے نفسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے سوائے جنت کی. یعنی اگر اپنے نفس کو بیچو تو بہشت کے لیے، جنت کے لیے. اب تم کو فیصلہ کرو. کہیں کسی کرسی کے لیے کوئی اپنے وجود کو بیچ دیتا ہے، کہیں کسی گھر کے لیے اپنے وجود کو بیچ دیتا ہے، کسی جائیداد کے لیے اپنے وجود کو بیچ دیتا ہے، کسی شہرت تک پہنچنے کے لیے اپنے وجود کو بیچ دیتا ہے. دنیا میں یہ ایک خرید و فروخت کا بازار ہے. کہاں کہاں گولیاں لگ رہی ہیں اور کہاں کہاں لوگ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. کوئی اپنی زبان بیچ رہا ہے، کوئی ضمیر بیچ رہا ہے، کوئی فکر کو بیچ رہا ہے. لیکن اس منزل پر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نہ اپنی زبان کا سودا کرتے ہیں، نہ اپنی فکر کا سودا کرتے ہیں، نہ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے دل میں سرمایہ محبت حسین ہے، جو علی کے راستے پر چلنے والے ہیں، کہ جنت سے کم پر اپنے آپ کو بیچنے پر تیار نہیں ہوتے. بہت توجہ کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ کہیں پر بیچو اپنے آپ کو تو جنت کے لیے بیچو. یہ کس نے کہا؟ مولا نے کہا. اور وہ انسان اگر ایک انسان اس دنیا میں مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے جنت کے حصول کے لیے، آپ علماء سے پوچھیں کچھ غلط نہیں ہے. میں روزہ رکھتا ہوں جنت میں جاؤں، کچھ غلط نہیں ہے. میں حج کرتا ہوں اگر جنت میں جاؤں، اچھی بات ہے. کیوں جہنم میں جائے انسان؟ جہاں
پروردگار کا غضب نازل ہوا ہے. زندگی پوری گزر گئی ہے کہتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار اس راستے پر نہیں کہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں. ظاہر ہے کہ انسان جنت کے حصول کے لیے اگر عبادتیں کر رہا ہے تو غلط نہیں ہے. اور مولا نے کہا یہ آزاد انسان ہے، تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے اگر عبادت کرے تو یہ آزاد ہے. وہ آزاد نہیں جو دنیا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دے. اب کمال ہے ہمارا کروڑوں سلام شہدائے کربلا پر، جن کی حریت کی منزل یہ ہے کہ اپنے آپ کو جنت کے لیے بھی بیچنے پر تیار نہیں ہے. محسوس کیجیے گا کہ جنت کے لیے بھی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ہماری سطح فکری اتنی بلند ہے کہ دنیا جس کو طلب کرنے کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے راہ راست پر آتی ہے، سچ اس لیے تاکہ جنت مل جائے، جھوٹ اس لیے نہیں تاکہ جنت نہ مل جائے. جھوٹ اس لیے نہیں بولتے، ہم سچ کی راہ پر چلتے ہیں اس لیے چلتے تاکہ جنت مل جائے. جھوٹ نہیں بولتے ہیں، نہیں بولتے ہیں، نہیں بولیں گے. کیوں؟ تاکہ جنت تک پہنچ جائیں. اچھائیاں کریں گے تاکہ جنت تک پہنچ جائیں. جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ انسان دنیا میں کرتا ہے جنت کے لیے، اور جنت کے لیے اگر کوئی نیکی کرے تو دین کی نظر میں مضمون نہیں بلکہ مولا کہتے ہیں کہ آزاد انسان ہے. لیکن کمال ہے شہدائے کربلا کا کہ جو کہتے ہیں ہم اگر نیکی بھی کریں گے تو جنت کے لیے نہیں، محبت حسین سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہے. جس کے دل میں محبت حسین آ جاتی ہے جنت کی اس کے سامنے کوئی اوقات نہیں رہتی ہے. اس لیے کہ ہمارے دل میں محبت حسین ہے، اور محبت حسین کا تقاضا یہ ہے ہم اچھائیوں کی طرف چلیں. جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، لیکن ہم کوئی عمل نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں نہ جنت کے لعنت میں کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں محبت حسین کے لیے، روزہ رکھتے ہیں محبت حسین کے لیے، حج کرتے ہیں محبت حسین کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیتے ہیں. کچھ اور نہیں چاہتے محبت حسین کے لیے. جوانوں کو ٹھیک ہے کہ روایات موجود ہیں، لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے ان کو صحیح راہ پر لانے کا، اور یہ محبت حسین کے سرمایے سے آشنا کرنے کا. ہو سکتا ہے کہ نوجوان سے آپ کہیں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو جلو گے، نماز نہیں پڑھو گے تو ایسا ہوگا، کوڑے لگیں گے، شاید ہوگا، اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن کتنا اچھا ہے ہم اپنے ایک جوان سے کہیں تمہارے دل میں محبت حسین ہے. ایسی محبت ہے جو عمل کے اوپر تمہیں بادار نہیں کرتی. اتنا اچھا ہے. مت ڈراؤ ہمیں جہنم سے اور مت لالچ دو ہمیں جنت کا. ہمیں یہ بتاؤ کہ جسے ہم نے اپنا دل دیا ہے وہ کیا چاہتا ہے، اور ہم نے اس دل کو حسین کے حوالے کر دیا. اور دل کو بتاؤ حسین نے کیا کیا. حسین نے برستے ہوئے تیروں کے درمیان حسین کو بچا دیا. حسین سے محبت کرتے ہیں ہم بھی نماز پڑھیں گے. حسین نے نیکیاں کی ہیں ہم بھی نیکی کریں گے. حسین
خلاف سیسک کلائی دیوار بن کیا جائے. کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آزادی ہے, یہ حریت ہے. آپ دیکھ لیجئے اس دور میں مولانا نے کہا اللہ حرم یہ لو حاضر دماغ الجاہا, کہ ایک آزاد انسان کے بچے ہوئے لقمے کو یا گوشت کے ریشے کو اسی کے لیے نہیں چھوڑ دیتا کہ بھائی یہ تو ہے تو خود ہی کھا. کوئی انسان آزاد نہیں آئے گا, کوئی آزاد انسان نہیں آئے گا جو بادشاہ ہو. وہ بہت ہی گرے ہوئے ہوں گے جو کسی کے ذہن میں پھنسے ہوئے لقمے کی طرف دیکھ کر بہت توجہ کیجیے گا. اس دور میں کیا تھا, صحابی بھی تھے, مفسر بھی تھے, مورخ بھی تھے, تابعین بھی تھے, یہ سب کے سب تھے, لیکن یزیدیت کے کھلے ہوئے منہ میں پھنسے ہوئے دنیا کے گوشت کے کمائی کے طرف دیکھ رہے تھے. لہٰذا سب کے سب ذلیل ہوئے. ٹائٹل بڑے بڑے تھے لیکن سب کے سب ذلتوں کے کھڈر میں دفن ہو گئے. عزتوں کے راستے پر چلے صرف 72. یہ سب کے سب یزیدیت کے کھلے ہوئے دہن میں دبے ہوئے دنیا کے گوشت کے ٹکڑے کی طرف دیکھ رہے تھے. اور حسین نے انکار کر دیا. حسین علی کا بیٹا ہے. علی نے کہا کہ ایک آزاد انسان نہیں دیکھتا. اور یہ ریت کل کی نہیں ہے, آج تک چلی. پوری توجہ کیجیے گا. کل یزیدیت کے منہ میں بچے ہوئے لقمے پر, اور لقمہ تو بہت دور ہے, یزیدیت کے گال پر تماچا مارا تھا سید الشہداء نے. اور وہاں سے ریت بنی کہ حسین نے آواز دی مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا تجھ جیسے بھی بیعت نہیں کر سکتا. اب جہاں جہاں پر بھی حسینیت ہوگی, کوئی بھی مقابلے پر یزید کیوں نہ ہو, حسینیت جھکے گی نہیں. اس لیے کہ حسین کا تعلق غدیر سے ہے. غدیر کا مولا بلندیوں کی طرف بلاتا ہے. ملکوں کو مولا پہاڑی مولا. اور حسین کے لیے بھی عجیب ہے, دو ہی تاریخ میں مقامات ملتے ہیں جہاں کا ہاضا, جہاں پر ہاضا کا لفظ بلندی کے استعارے کے ساتھ پیغمبر نے استعمال کیا یا بات کو بلند کیا. ملکوں کو مولا ہاضا علی مولا, یا حسین کو بلند کیا ہاضا حسین مولا. یہ حسین ہے, اس کو پہچانو. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے حسین کے باپ کے راستے پر چلو بلندیوں تک لے کے جائے گا, چاہے حسین کے راستے پر چلو بلندیوں تک لے کے جائے گا. بہت توجہ کیجیے گا. کل حسین نے یزیدیت کے کھلے ہوئے منہ پر, کہ جس سے بڑے بڑے صحابی, بڑے بڑے مفسرین, بڑے بڑے تابعین یہ سب کے سب کھا رہے تھے اور اسی کا کھا رہے تھے, لیکن حسین نے تماچا مار کے بتایا حسین فاطمہ کی آغوش کا پروردگار ہے. 1400 سال بعد آج کیا کہنے یہ ساری مسلم ریاستیں دنیا کے طاقتور ترین ملک کا منہ جو کھلا ہوا ہے اسی سے کھا رہی ہے. ٹیکنالوجی تم دے دو, علم تم دے دو, اسلحہ تم دے دو, یہ منہ میں پھنسے ہوئے گوشت کے
کسی کا ہاتھ اتنا زبردست ہوتا ہے ابو جہل سے پوچھو کیا ہوا تھا، زندگی بھر منہ ٹیڑھا رہا۔ آج بھی یہ ٹیکنالوجی کے عمر ابن عبدالوہاب کا منہ جیسے ٹیڑھا ہوا ہے، اسے پتا ہے کہ کیا ہوا۔ کبھی کبھی تماچا جب پڑتا ہے تو دانت گر جاتے ہیں۔ یہ وارث حسین نے ایسا تماچا مارا، دانت کے الگ الگ نام ہوتے ہیں، وہ ڈینٹسٹ جانتے ہیں، آگے گدا پیچھے گدا، میں ایک الگ دانت کی قسم بتا رہا ہوں۔ یہ جو تماچا پڑا، یہ دنیا کی سب سے بڑی جدیدی طاقت کے منہ پر یہ حسین کے وارث کا تماچا پڑا، تو ہم نے نکلتے ہوئے دونوں جبڑوں کو دیکھا، سامنے کے ڈاکوں کو دیکھا۔ کیسے؟ جب تماچا پڑا تھوڑی دیر کے بعد جب جنگ کی دھن چھٹی تو کہیں دیکھا آئرن ڈوم پڑا تھا، یہ حق و باطل کو ہمارے لیے واضح کر رہے ہیں، بالکل واضح، جس طریقے سے سید شہداء میں کربلا میں واضح کیا۔ اور آج آپ جائیں اور دیکھیں اس طاقت کی جنگ میں ایک نظریہ کار کرنا ہے، اور خود ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کیوں، جب یہ سوال ہوا کہ کیوں اس قوم کے پیچھے پڑے ہو، تو کہا اس لیے ایک دن ہونا ہے جب یہ قوم ہمارے پیچھے پڑ جائے۔ اور اس کے پیچھے کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصور حجت کے آخر پر یقین رکھتے ہیں، ان کے نظریے میں محدودیت ہے۔ تو یہ جو حقیقی مرحلہ ہے، یہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کا انتظار کر رہے ہیں جو دنیا میں ظلم و ستم کو مٹائے گا۔ مجھے پتا ہے کہ ہم سے زیادہ ظالم اور جاوید ہوگا، ہم سے زیادہ ظلم و ستم کو انسانیت پر کیا، اور اس لیے یہ مقابلہ ہے۔ ایسی منظر پر شریعت کی ایک متحدہ ایک آغاز ہونا چاہیے، اور یہیں پر باخبر افراد سے جو انتشار پیدا کرتے تھے، جو اختلاف پیدا کرتے تھے۔ اس لیے کہ تشیع ایک وہ پرچم ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا 72 الگ الگ قبائل میں ضرور تھے، لیکن اتنا اتحاد تھا کہ سب کے سوچنے کا انداز ایک تھا، سننے کا انداز ایک تھا، دیکھنے کا انداز ایک تھا۔ اور یہ وہ منزل تھی جہاں پر یہ آواز ہے کہ محبت حسین ہے، کہ محبت حسین دفاع حق تک میں لے گیا، اور اس میں یہ بڑا قیمتی ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کی بہت حساب کرتی ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے اس لیے کہ بہت بڑی قیمت چکائی ہے شہید شہداء، اس کربلا کی امید ہوا نہیں کرتی ہے۔ اس کربلا میں حسین کے گود کے بالوں کا خون ہے، اس میں علی اکبر کے سینے پر پرچی کا نشان ہے، ابو بکر عباس کے کٹے ہوئے بازو، علی اصغر کا چھیدا ہوا جملہ پیدا ہے، اور جملہ رہوں سکینہ کے رخساروں پر تماچوں کے نشان، اور اس کربلا کو بناتے بناتے تمہارا آقا بہت بڑا جملہ کہتا ہے میں قتیل ہونا بنا، میں شہید ہوں جسے رونا رونا جسے رونا رونا عجیب منظر ہے، بہت زیادہ مشکل میں اور پریشانی میں ہوتا ہے تو اپنوں کو یاد کرتا ہے۔
سید الشہداء نے ایک مقام پر تمہیں یاد کیا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی میرے شیعوں کاش تم کربلا میں روز عاشور ہوتے مولا کہاں یاد کیا علی اکبر کی لاش اٹھائی تو ہمیں یاد کیا پاس کے کٹے ہوئے بازو اپنے ہاتھوں سے سنبھالا تو یاد کیا قاسم کی پامال لاش لے کے آئے تو یاد کیا نہیں کہاں یاد کیا مولا کو بیان کرتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی کاش تم کربلا میں ہوتے تو اپنے آقا کی غربت کو دیکھتے کہ کیسے اپنے ننھے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا فابوا یرحمونی بنا کے شکل مجاہد کی لے گئے شبیر بنا کے شکل مجاہد کی لے گئے شبیر الٹ دیا علی اصغر کی ہستیوں کو تم لے کے آئے جو مقام ہے کہ جہاں مولا نے تمہیں یاد کیا ہے عجیب جملہ مولا نے قیامت کا کہہ دیا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی اور اس کے بعد جب لشکر اعلیٰ سے خطاب کیا ہے کہ بڑی عجیب کیفیت ہے بڑی عجیب کیفیت ہے اس کیفیت کو اپنا محسوس کیجیے گا یا قوم لشکر اشقیاء سے خطاب ہے یزیدیوں کے لشکر سے یا قوم ان لم ترحمونی ارحموا هذا الطفل اگر تم میرے اوپر رحم نہیں کھاتے اس بچے پر اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اس کی بات میں جملہ کیا ہے اما کرم کیف یتلذذ تم نہیں دیکھتے کہ میرا بچہ اس طرح سے اس مچھلی کی طرح جیسے پانی سے نکال لیا گیا محسوس کرو کہ مولا کے در کو علماء نے بیان کیا جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تین کیفیتیں ہوتی ہیں مچھلی کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے اوپر کبھی نیچے اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اوپر نیچے جاتی ہے جب یہ طاقت بھی کم ہو جاتی ہے تو مچھلی کروٹیں بدلتی ہے کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ اور جب اتنی طاقت بھی نہیں رہتی کہ کروٹیں بدلے تو مولا کہتے ہیں علماء نے بیان کیا تیسری کیفیت یہ ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے نکلے ہوئے بڑی دیر ہو جائے دیر ہو جائے اس کے بعد مچھلی کو پانی میں ڈال دو تب بھی نہیں بچتی تو کیفیت کیا آتی ہے مچھلی کبھی اپنے منہ کو کھولتی ہے کبھی
ایک طرف 6 مہینے کا بچہ، ایک طرف 3 سال کا 3